बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ बताती है कि मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी औरत है। हाँ, वही हुस्न, वही कशिश, वही अदा जो मर्द को लम्हों में बेबस कर देती है। बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में औरत की चाल को मकर अज़ीम कहा है। और इसी हवाले से आज हम आपको एक ऐसा ही हैरान कुन वाक़या दिखाने जा रहे हैं। मदीना की सरजमीन पर एक ईरानी रक़ासा, जिसे हुस्न, अदा और चालाकी को हथियार बनाकर एक ख़तरनाक मिशन पर भेजा गया। लेकिन ये रक़ासा किस तरह एक मुसलमान घराने पर असरअंदाज हुई और इस रक़ासा का क्या अंजाम हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाक़या ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि सबक आमोज़ भी है। और नाज़रीन, इस किस्से की शुरुआत होती है मदीना के शुमाल मशरिक में एक नखलिस्तान से, जहां एक खैमा लगा हुआ था। रात का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी और खैमों के अंदर चिरागों की मध्यम रोशनी झिलमिल कर रही थी। इन खैमों में से एक खैमा सबसे बड़ा और खूबसूरत था और इसके अंदर एक महफिल सजी हुई थी। और वही ईरानी लड़की जिसे साजिश के लिए तरबियत दी गई थी, रक्स कर रही थी। उसके हाथों की हरकत, चेहरे के तासुरात और नर्म कदमों की चाल, सब कुछ इस तरह सिखाया गया था कि देखने वाला उसके जाल में फंस जाए। खैमे में मौजूद 7 आदमी खामोश बैठे उसे गौर से देख रहे थे। ये वो लोग थे जो इस लड़की को मुसलमानों के घरों में भेजने का मंसूबा बना रहे थे। उनके चेहरों पर संजीदगी थी, जैसे वो उसके एक एक अंदाज का जायजा ले रहे हों। रक्स खत्म हुआ तो खैमे में गहरी खामोशी छा गई। ईरानी लड़की एक तरफ खड़ी सांस बहाल कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर वही नरमी और मासूमियत थी जो उसे सिखाई गई थी। इस लम्हे खैमे के एक कोने में बैठा एक उधेड़ उम्र शख्स उठा। यही वो आदमी था जो उस लड़की का खुफिया तरबियत का जिम्मेदार था। उसने आहिस्ता से चलते हुए उसके करीब आकर कहा, बिनते यामीन, तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। तुमने वो सब सीख लिया है जो हम चाहते हैं। अब तुम्हें मदीना के करीब एक मुसलमान बस्ती में जाना है। वहाँ एक इज्जतदार घराना है। तुमने वहाँ एतमाद बनाना है, दिल जीतना है और फिर वही करना है जो तुम्हें बताया गया है। लड़की खामोशी से सर हिलाती रही, जैसे हर बात उसके दिल में उतर रही हो। खैमे में बैठे दूसरे आदमी अब गुफ्तगू में शामिल हुए। उनके दरमियान सरगोशियां चलने लगीं। मुसलमानों में फितना उसी वक्त फैलेगा जब उनके घरों में इख्तलाफ होगा। अगर मुस्लिम औरतों के दिल बदले तो घरों में आग लग जाएगी, और अगर एक घर बर्बाद हुआ तो आसपास के 10 घर खुद ही जल जाएंगे। एक और शख्स ने कहा, यह लड़की इस काम के लिए बिल्कुल मौजू है। चेहरा नर्म, लहजा मीठा और तरीका ऐसा कि सामने वाला बेसोचे समझे इस पर भरोसा कर ले। बिनते यामीन खामोशी से खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। ये उसके लिए नया नहीं था। चंद महीनों से उसे यही सिखाया जा रहा था कि किस तरह बात करनी है, कब चुप रहना है, कब आंसू बहाने हैं और कब मुस्कुराना है। आखिर में वही उधेड़ उम्र शख्स बोला, कल सुबह तुम रवाना हो जाओगी और याद रखो, तुम्हारी कामयाबी इस बात में है कि जहां भी जाओ लोग समझें कि तुम कमज़ोर, बेसहारा हो, मदद की मोहताज हो। जब मुसलमान तुम पर तरस खाएंगे, वहीं से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ये कहकर उसने खैमे का पर्दा हल्का सा सरकाया। बाहर रात की ठंडी हवा आई और यूं लग रहा था कि खामोश साजिश सहरा की अंधेरी रात में अपने सफ़र पर निकलने वाली है। सुबह की पहली रोशनी अभी पूरी तरह फैल भी ना पाई थी कि खैमे के बाहर हलचल शुरू हो गई। रात भर की खामोश साजिश अब हकीकत का सफ़र इख्तियार करने वाली थी। बिनते यामीन ने हल्के रंग की चादर ओढ़ी, बिल्कुल वैसी जैसी मुसलमान औरतें लपेटा करती थीं, ताकि रास्ते में किसी को शक ना हो। उसके चलने का अंदाज भी धीमी रफ्तार वाला कर दिया गया था, जैसे कोई थकी मांदी औरत जो अपनी मंजिल की तलाश में तन्हा सफ़र कर रही हो। अबू सलमा उसे खैमे के बाहर तक लाया। उसने आखिरी हिदायत देते हुए कहा, याद रखो, तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर आंसू हमारे मकसद का हिस्सा है। जहां तुम जा रही हो वहां हर लफ्ज़ तोल के बोलना। तुम्हें सिर्फ एक मुसलमान घर में जगह चाहिए, उसके बाद काम खुद आसान हो जाएगा। बिनते यामीन ने सर झुकाकर
नरमी से कहा, मैं तैयार हूँ। राह में उसके साथ एक नौउम्र लड़का था जो बज़ाहिर काफिले का राहबर लगता था, लेकिन असल में उसे इसलिए भेजा गया था ताकि रास्ते में कहीं लड़की खौफज़दा ना हो जाए। कुछ मील बाद वो दोनों छोटे पहाड़ी रास्ते से उतरकर उस तरफ आने लगे जहां मुसलमान बस्तियों के झोंपड़े और खेत शुरू होते थे। रास्ते में चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे। कुछ औरतें पानी भरने कुएं की तरफ जा रही थी। हर मंजर देखकर बिन्ते यामीन के दिल में एक अजीब सा एहसास जागता, जैसे वो किसी नई दुनिया की दहलीज पर खड़ी हो। दोपहर के वक्त वो मदीना से 20 मील के फासले पर उस छोटी सी बस्ती में दाखिल हुए जहां खजूरों के दरख्तों के बीच घरों का झुरमुट था। ये वही बस्ती थी जहां हुबैब इब्ने क़ाब अपनी बीमार बीवी के साथ मुकीम था। बस्ती में दाखिल होते ही लड़का रुक गया और आहिस्ता से बोला, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना है। लोग तुम्हें अकेली देखकर सवाल करेंगे और यही तुम्हारे लिए फ़ायदामंद होगा। बिन्ते यामीन ने गहरी सांस ली, चादर मजबूती से लपेटी और बस्ती के अंदर कदम रख दिया। उसकी नज़र हर तरफ भटक रही थी। कोई उसे पहचानेगा, कौन उस पर तरस खाएगा, कौन उसे पनाह देगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि तकदीर उसे सीधा ले जा रही है हबीब इब्ने क़ाब के दरवाजे तक। नाजरीन, बस्ती की गलियां दोपहर की सूरज में हल्की हल्की चमक रही थी। खजूरों की छांव में बच्चे खेल रहे थे और दूर कहीं से बीमार औरत की खांसी की आवाज़ें आती थीं। बिन्ते यामीन धीरे धीरे चलते हुए एक ऐसे घर के सामने रुक गई जिसके दरवाजे पर खजूर की शाखें टिकी थीं और बाहर एक ऊंट बंधा हुआ था। ये हबीब इब्ने क़ाब का घर था। वो लम्हा जिसकी तैयारी महीनों से की जा रही थी बिलाखिर आ चुका था। बिन्ते यामीन ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। उसके कंधे कपकपा रहे थे, कुछ तरबियत की वजह से और कुछ इसलिए कि ये उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा कदम था जहां उसे अपने किरदार को निभाना था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने हज़रत हबीब इब्ने क़ाब खड़े थे। दरमियानी उम्र के, मजबूत जिस्म, थका हुआ मगर बेहद नरम चेहरा। उन्होंने लड़की को देखा, फिर फौरन नज़रें झुकाकर नरमी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? ये वो सवाल था जिसका जवाब बिन्ते यामीन को 100 बार सिखाया जा चुका था। लड़की ने धीरे से हाथ कांपते हुए चादर संभाली और टूटी हुई आवाज़ में बोली, मैं मुसलमान हूँ और मेरा कोई घर नहीं रहा। मैं अपने वालिद के साथ सफ़र में थी। रास्ते में हम पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए और मैं अकेली रह गई हूँ। मुझे पनाह चाहिए, बस यही दरख्वास्त है। ये सुनकर हबीब के माथे पर फ़िक्र की लकीरें उभरीं। उन्होंने एक नज़र उसकी हालत पर डाली। धूल में लिपटा सफ़र, लरजती आवाज़ और बेबसी से झुका हुआ चेहरा। वो फ़ौरन पीछे हटे और बोले, अंदर आ जाओ बेटी। मुसलमान कभी बेसहारों को दर से नहीं लौटाते। बिन्ते यामीन घर के अंदर दाखिल हुई, मगर उस लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा टूट फूट का एहसास था। ये वो घर था जहां वो साजिश के लिए आई थी, लेकिन जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था उसकी आंखों में जो नरमी थी वो उसने कभी देखी ना थी। हबीब ने उसे अंदर बैठने की जगह दी, पानी लाकर दिया और बड़ी संजीदगी से पूछा, फिक्र न करो, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कहीं चोट आई या कोई पीछा तो नहीं कर रहा? बिन्ते यामीन ने सर झुका लिया। ये वो लम्हा था जहां तरबियत और हकीकत आपस में टकराने लगे थे। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरी हिफाजत अब आपके हाथ में है। इस एक जुमले के साथ कहानी का नया मोड़ शुरू हो चुका था। वो रुख जिसने बाद में मुसलमानों और यहूदियों की पूरी साजिश का रुख बदल देना था। हबीब इब्ने क़ाब ने लड़की को बैठने दिया और खुद अंदर के कमरे की तरफ गए। कुछ ही लम्हों बाद वो एक कमज़ोर औरत को सहारा देते हुए वापस आए। ये हबीब की पहली बीवी थी जो कई महीनों से सख्त बीमारी में मुब्तला थी। इतनी कमज़ोर के चलते हुए भी सांस फूलने लगता था। बीवी ने लड़की को देखा और फिर थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आराम करो। अल्लाह ने तुम्हें हमारे घर लाकर किसी मकसद के लिए रखा है। ये अल्फाज सुनते ही बिन्ते यामीन के दिल में एक लम्हे को चुभन सी हुई। वो मकसद तो कोई और था, लेकिन इस औरत के लहजे में सच्चाई और मोहब्बत थी। हबीब ने पानी और खजूरें लाकर रख दी। लड़की ने शुक्रिया अदा करते हुए आहिस्तगी से कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, घर के काम भी कर लूंगी, बस मुझे पनाह दे दें। हबीब ने उसके अल्फाज सुने, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, मेरी बीवी बीमार है,
گھر کا زیادہ تر کام میں خود کرتا ہوں، اگر چاہو تو میں کچھ مدد کر سکتی ہوں، ہم تمہیں خوشی سے رکھ لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا منتظر ابو سلمہ اور اس کے یہودی ساتھی تھے، اور جس کی مہینوں سے تربیت بنت یامین کو دی گئی تھی۔ لڑکی نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور نرمی سے کہا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اسے ایک جملے نے اس گھر کے دروازے ہی نہیں کھولے، دلوں کے در بھی کھول دیے۔ دونوں میاں بیوی اپنے حالات میں الجھے ہوئے تھے، اور بنت یامین نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ فوراً صفائی میں لگ گئی، برتن دھوئے، پانی بھر کر لائی اور بیمار عورت کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا دباتی رہی۔ حبیب حیرت سے اسے دیکھتے رہے، ایسی خدمت تو گھر کی عورتوں بھی کم ہی کرتی ہیں۔ بیمار عورت نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم نے تو ہمارے گھر میں برکت ڈال دی۔ یہ الفاظ، یہ دعائیں، یہ بھروسہ، وہ سب چیزیں تھیں جنہیں ٹھیس پہنچانے کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ رات کے وقت جب سب تاریکی میں ڈوب گیا، حضرت حبیب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ حبیب نے دل ہی دل میں سوچا، شاید اللہ نے میری مشکل کے دنوں میں ایک مددگار بھیج دی ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی نرمی سے آغاز ہونے والی یہ داستان آگے چل کر مدینہ میں امن کو ہلا دینے والی تھی۔ اور بنت یامین، اس نے محسوس کیا کہ کام اپنے راستے پر چل پڑا ہے، گھر کے دل میں جگہ بن چکی ہے، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، بستی کے لوگ اب اسے پہچاننے لگے، اور حبیب کے گھر میں تو گویا ایک ضرورت بن چکی تھی۔ بیمار بیوی زیادہ تر بستر پر رہتی، اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں بنت یامین خاموشی سے جت جاتی۔ اس کی نرمی، اس کی ذمہ داری اور ہر وقت جھکی نگاہوں والا انداز گھر والوں کا دل جیت چکا تھا۔ لیکن اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی، وہ مرحلہ جس کے لیے یہودیوں نے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ رات کے وقت جب کھانا کھانے کے بعد حبیب اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، بنت یامین پانی لینے باہر آئی اور آہستہ آہستہ چند جملے بولتی، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، میں چاہوں تو آپ کے کندھے دبا دوں۔ حبیب فوراً منع کر دیتا ہے، نہیں بیٹی، تم مہمان ہو اور میرا حق نہیں کہ تمہیں کام سے تھکا دوں۔ لیکن یہی نرم جواب لڑکی کی تربیت کے عین مطابق تھا، اسے ایسے وقت میں صرف خاموشی اختیار کرنی تھی۔ چند دن بعد وہی منظر دوبارہ بنا، لیکن اس بار لڑکی نے کسی سہارے کے بغیر بالکل آہستہ سے کہا، اگر میں اس گھر میں رہتی ہوں تو میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، میں کم از کم آپ کا بوجھ تو ہلکا کر سکتی ہوں۔ حبیب نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پہلی بار اس کے انداز میں اجنبی پن کی بجائے اپنائیت کی جھلک محسوس ہوئی۔ اس کے اندر ایک باپ جیسا احساس جاگا اور دل میں خیال آیا، یہ لڑکی تو بالکل بیٹی جیسی ہے، اتنی خدمت کرنے والی، اس کی شادی کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جس کا انتظار سازشیوں کو تھا۔ اسی دوران بیمار بیوی نے بھی بنت یامین کے اخلاق سے متاثر ہو کر حبیب سے کہا، اگر میرا وقت پورا ہو گیا تو اس لڑکی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، اس کے نصیب میں پچھلے دن بہت سخت گزرے ہیں۔ یہ جملہ بنت یامین کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ یہاں تباہی پھیلانے آئی تھی، لیکن وہ عورت جو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ چند دنوں میں حبیب کی توجہ اس کے انداز کی طرف جانے لگی، اس کے نرم لہجے، اس کی خدمت اور اس کی معصوم شکل کی طرف۔ بنت یامین کا مشن ایک قدم اور آگے بڑھ چکا تھا، اب اسے صرف ایک آخری دھکا چاہیے تھا، وہ لمحہ جس میں اسے حبیب تک پہنچ کر اس گھریلو کمزوری کو سازش میں بدلنا تھا۔ اور یہ دھکا بہت جلد آنے والا تھا، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے بنت یامین کو تیار کیا گیا تھا۔ بستی میں افواہ پھیل گئی کہ حبیب کی بیوی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ رات کے گہرے پہر گھر کے اندر صرف دو لوگ تھے، ایک حبیب اور دوسری بنت یامین۔ موسم میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، در و دیوار جیسے سانس روک کر کچھ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لمحے بنت یامین نے اپنی اصل چال چلی، وہ حبیب کے قریب آئی اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، آپ مجھے قبول فرما لیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گی، آپ کی گھر باری بھی سنبھالوں گی اور آپ کو خوش بھی رکھوں گی۔ یہ جملہ بنت یامین کے منصوبے کا آخری وار تھا، یہی وہ قدم تھا جس سے گھروں میں فتنہ برپا ہونا تھا۔ لیکن حبیب کے سینے میں ایمان کی چنگاری ابھی بھی روشن تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بیوی زندہ ہے، تم میرے لیے بیٹی جیسی ہو، میں تمہیں اس نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر بنت یامین کا چہرہ پہلی بار لرز گیا۔ وہ عورت جو مہینوں سے نقاب اوڑھ کر چل رہی تھی،
اس کے الفاظ میں پہلی مرتبہ بے چینی ظاہر ہوئی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا، حبیب کے رشتہ دار اور محلے دار کسی اطلاع پر بھاگتے گھر پہنچے۔ انہیں شک ہوا تھا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بنت یامین نے لوگوں کو دیکھتے ہی اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کیے۔ وہ چیخنے لگی، الزام لگانے لگی، یہ شخص مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اب حبیب پتھر کی طرح جم گیا، لیکن بستی کے چند سمجھدار لوگ حبیب کے ماضی، اس کی شرافت اور اس عورت کے بدلتے رویے سب دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور پھر حقیقت سامنے آئی جس نے پورا گاؤں ہلا کر رکھ دیا۔ بنت یامین کے سامان سے خط، سونے کے سکے اور ایک مہردار پیغام ملا جس میں صاف لکھا تھا، مہم کا آخری مرحلہ گھر کے مرد کو ورغلا کر اس گھرانے میں قتل و فساد کی بنیاد رکھنی ہے۔ یہ پیغام یہودی سرداروں کی مہر کے ساتھ لکھا تھا۔ بس پھر سچائی نے اپنا پردہ خود اٹھایا۔ حبیب سسک پڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، میری نسل کو بچا لیا۔ بنت یامین کو بستی سے نکال دیا گیا۔ وہ جاتے جاتے پیچھے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں خوف، شکست اور شاید کچھ پچھتاوا بھی تھا، لیکن حقیقت یہی ہے، جس فتنہ کو وہ پھیلانے آئی تھی وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اور یہ واقعہ آج تک بستی کے لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ فتنہ ہمیشہ مسکراہٹ اوڑھ کر آتا ہے، اور ایمان ہی وہ روشنی ہے جو اسے بے نقاب کر دیتی ہے۔ ناظرین، تاریخ کی آنکھیں خود گواہ ہیں کہ یہود و نصارہ نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا۔ ہر دور میں ہر طاقت کے مطابق انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ صرف طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ سازش، فریب اور چالاکی سے مسلمانوں پر وار کرتے۔ انسانیت، اخلاقیات اور انصاف ان کے لیے محض نام تھے۔ اسلام دشمنی میں انہوں نے ہر حد پار کر دی۔ شروع اسلام سے ہی محسن انسانیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی رہیں، اور جب کبھی یہ لوگ غالب آئے تو زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ ایک عیسائی مورخ جان بیکٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، 1099 میں جب عیسائیوں نے یروشلم فتح کی، 70,000 سے زائد مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قتل کر دیے گئے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق مسجد عمر کے صحن میں خون اتنا تھا کہ گھوڑوں کے ٹخنوں اور رکابوں تک پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح 1492 میں جب اسپین سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا، 3.5 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی مذہبی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان میں سے تقریباً 30,000 کو سزائے موت دی گئی اور 12,000 کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی ہر دور میں دہشت گردانہ کردار ادا کرتے رہے۔ یہ لوگ امن کے دشمن ہیں اور اسلام کو خدا کی زمین پر دیکھنا ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی پچھلے 10-11 سالوں سے اسلام دشمنی میں ایک نیا ابال پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر کر اس کے اثر و نسوخ کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں آج عالم اسلام انڈونیشیا سے مراکش اور اندلس تک اور اندلس سے یمن تک مغربی طاقتوں کے نرغے میں ہے۔ یہ طاقتیں مسلم ممالک کو تباہ کرنے اور مسلم قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے جھوٹے الزامات اور بے بنیاد الزامات لگانے سے بھی نہیں رک رہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پر امریکہ اور اس کے حواریوں کی یورش صرف جھوٹ و ظلم پر مبنی تھی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ افغانستان میں ایسے بم برسائے گئے جن سے فضا کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور انسانوں سمیت ہر جاندار دم گھٹ کر مر گیا۔ لاکھوں انسان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، سب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہٹلر طرز کی وحشت کی نظر ہو چکے ہیں، اور بدحال افغانستان کی مظلومیت پر امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی آنکھوں میں کوئی اثر نہ ہوا۔ جب افغانستان کی تباہی سے مغربی عیسائی یہودی طاقتیں مطمئن نہ ہوئیں تو ایران پر حملہ ہوا۔ جھوٹی سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ عراق کے پاس مہلک کیمیائی ہتھیار ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت صدر صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پورے عراق کو آگ اور خون میں غرق کر دیا گیا۔ اگر واقعی ایٹمی اور مہلک ہتھیار رکھنے والی حکومتیں دنیا کے لیے خطرناک ہیں، جیسا امریکہ اور اس کے میڈیا نے عراق کے بارے میں دکھایا،
تو پھر یہ واضح ہے کہ عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ، اسرائیل، فرانس اور برطانیہ سے ہے۔ یہی وہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ ہتھیار بنا کر فروخت کرتے ہیں اور دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک انصاف پسند اور حقیقت دیکھنے والا مبصر آخر یہ کیسے مان لے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو خود ایٹمی ہتھیاروں کے پہاڑ کھڑے کریں، مگر جب بات مسلم ممالک پر آئے تو ذرا سا شک بھی انہیں دہشت گرد اور انتہا پسند اور انسانیت کا مجرم بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج پاکستان سے لے کر لیبیا تک جو بے چینی، اضطراب اور مسلسل انتشار دکھائی دیتا ہے، یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی طوفان ہے جس کی ہوائیں بہت پہلے چلائی گئیں۔ عام نظر رکھنے والے شاید سمجھیں کہ حسنی مبارک جیسے حکمرانوں کو امریکہ اسرائیل نوازی کا صلہ مل گیا، لیکن حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری ہلچل کے پیچھے ایک گہری، پرانی، منظم سازش کار فرما ہے۔ وہی ہاتھ جو افغانستان اور عراق میں اپنی مرضی کے کارندے بٹھا چکا ہے، اب اسی طریقے سے پاکستان، ایران، شام اور لیبیا جیسے ممالک میں بھی کرزئی اور مالکی جیسے کردار مسلط کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ یہ کوئی اچانک فتنہ نہیں، بلکہ ایک پرانے خفیہ منصوبے کی نئی پیش قدمی ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے خود اپنی عیش پسندی، غفلت اور ذمہ داریوں سے بے خبری کے ذریعے دشمن کو یہ موقع فراہم کیا۔ عالم اسلام کی موجودہ صورتحال واقعی پریشان کن ہے، مایوس کن ہے، دل دہلا دینے والی ہے، مگر اس کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسلام کوئی خیالی فلسفہ نہیں، نہ کوئی ذہنی مفروضہ ہے، بلکہ ایک زندہ باقی رہنے والی حقیقت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حقائق کو نہ کبھی مٹایا گیا، نہ آئندہ مٹایا جا سکے گا۔ اس لیے دنیا کو حقیقت سے نظریں چرانے کی بجائے اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ سازش، تصادم، نفرت اور فریب کی بجائے امن، برداشت اور باہمی احترام کی راہیں ہموار کرنا ہوں گی، کیونکہ اگر مذہبی، سیاسی، معاشی یا سماجی بنیادوں پر امت مسلمہ کے قدم روکنے کی کوششیں جاری رہیں اور انہیں دنیا کے نقشے سے مٹانے کے منصوبے بنتے رہے، تو یاد رکھیے تباہی صرف دنیا کے امن کی ہوگی، امت مسلمہ کی نہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کے دور میں یہودیوں کی سازشیں اور اسلام دشمنی کے واضح آثار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بارہا خبردار کیا کہ یہ لوگ صرف اپنی دنیاوی مفادات کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ مدینہ میں کئی یہودی قبائل اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے، بعض نے کھل کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور بعض نے چالاکی و فریب سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان قبائل کی سازشیں کبھی صرف محض سیاسی مخالفت تک محدود نہیں رہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ایمان کو بھی نشانہ بناتے رہے۔ مثال کے طور پر بنی قریظہ اور بنی نذیر کے قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ منصوبے بنائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ سازشیں کی اور مدینہ کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ ان کے یہ اقدامات اسلام دشمن طاقتوں کی اس سوچ کا پیش خیمہ تھے کہ کیسے مسلمان معاشرے میں انتشار پیدا کیا جائے اور اسلام کے اصل پیغام کو کمزور کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سازشوں کے دوران حکمت، صبر اور عدل کے اصولوں کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت کی۔ ان کی رہنمائی میں مسلمان نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے بلکہ دشمنوں کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب بھی دیتے۔ یہ حقیقت آج بھی یاد دلاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالاکی، سازش اور دشمنی کی جڑیں بہت پرانی ہیں، اور وہ قوتیں جو آج بھی مسلم دنیا پر حملے کر رہی ہیں دراصل انہی تاریخی طرز عمل کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔